ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رجب کی 12 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کو اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کا تو پتہ ہے کہ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ہمیں ذوالحجہ کا پتہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ ہمیں شعبان کا پتہ ہے کہ اس میں شب برات ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رجب کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان، پھر اس کے بعد رمضان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں جو معین اور لکھے گئے مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور یہ اس وقت سے لکھے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے لوگوں نے، سائنس نے، تعلیم یافتہ لوگوں نے یا تجربہ کار لوگوں نے تجربے کر کے سال کے 12 مہینے نہیں بنائے کہ انگریزی کے سال میں بھی 12 مہینے، قمری سال میں بھی 12 مہینے، پشتو کے بھی مہینے ہوتے ہیں اس پہ بھی 12 مہینے، عربی میں بھی 12 مہینے، پنجابی کے بھی 12 مہینے جس میں ساون بدرو وغیرہ آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے تھے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت اور عزت اور احترام والے مہینے ہیں، اور یہ مہینے اسلام سے پہلے بھی لوگوں میں بڑے محترم ہوا کرتے تھے۔ اس میں 3 متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک یہ مہینہ رجب۔ اسلام میں رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے، ذوالحجہ کی اپنی فضیلت ہے، شعبان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم فرمایا ہے، منہا 4 حرم۔ حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کفار بھی ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، قتل و قتال سے رک جاتے تھے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں ہم نے قتل و قتال نہیں کرنی۔ تو ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز سے پہلے آنے والے کو اس چیز کا مقدمہ کہتے ہیں۔ رجب اور شعبان یہ رمضان کے مقدمے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما
اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان تک پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں عبادات کی جو لذت، کیفیت اور جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اس تک پہنچنے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رجب تک پہنچا دیا، اب رمضان تک بھی پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ پہنچا دے رمضان تک۔ اور ایک ہم ہے کہ رمضان آتے ہی اکثر کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ کاروبار بھی کمزور، کھانا پینا بھی بند، لوگوں کے سامنے کھا پی نہیں سکیں گے۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اب اس میں ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما۔ یہ برکت ہے کیا چیز؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مبارک کرے، مبارک کا کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا مبارک کرے۔ کسی کی شادی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شادی مبارک ہو۔ کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ کوئی کسی بھی مال و دولت حاصل کر جائے تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو۔ بارک اللہ لک جب نکاح پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیمی تو اس میں دوسرے حصے میں کیا پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، برکت نصیب فرما علی محمد، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے برکت نصیب فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت ہر ایک چیز میں علیحدہ علیحدہ معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو یہ بیٹا جو ہے یہ خوشی کی بھی علامت ہے، سہولت کی بھی علامت ہے، کل کو آپ کا معاون بھی بنے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ کے ساتھ تعاون بھی کرے گا کام کاج میں، آپ کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرے گا۔ لیکن اگر یہی بیٹا نافرمان ہو جائے تو یہ بیٹا گلے کا توق بن جاتا ہے، یہی بیٹا انسان کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہی بیٹا انسان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے جب یہ بیٹا نافرمان اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بیٹا مبارک کرے، اب بیٹے کی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو آپ کے لیے فرما بردار بنائے، آپ کے دل کا سکون بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ معنی ہوتا ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو مبارک کرے۔ شادی عموماً تسکین کا ذریعہ ہے، خوشی کا ذریعہ ہے، زندگی میں ایک نئی زندگی، ایک نئی بہار آ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی بیوی نافرمان ہو، بد زبان ہو، بد چلن ہو تو پھر وہی بیوی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ نکاح مبارک ہو، بیوی مبارک ہو، شادی مبارک ہو، تو یہاں پہ برکت کا کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ یہی بیوی آپ کی زندگی میں سکون لانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اب نکاح میں برکت یہ ہے۔ اگر کوئی کھانا آپ کو کھلائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ کوئی دعوت دے تو جس طرح کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ اللہ کا شکر کسی نعمت پر ادا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اگر آپ کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر آپ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ، اگر آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو دعوت دے کوئی کھانے کی، بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو
کوئی چیز پیش کرے کہ لیں آپ بھی کھائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بارک اللہ، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اب کھانے میں برکت کیا ہے؟ کھانا ہے، سکون کی چیز ہے، لذت کی چیز ہے، جسم کی نشو و نما اور طاقت کی چیز ہے، پیٹ کے بھرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر یہی کھانا آپ کے موافق نہ آیا، آپ کے معدے کا، آپ کے مزاج کا، تو یہ کھانا جو لذیذ بھی تھا، بڑے شوق سے کھا رہے تھے، وہ کھانا آپ کے لیے بیماری بن جائے گا۔ تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں کھانے میں بارک اللہ، اللہ برکت نصیب فرمائے، یعنی یہ کھانا آپ کے اندر جا کے آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اور جتنا بھی ہے یہ آپ کو کافی ہو جائے، کم نہ پڑے، یہ اسے کہتے ہیں برکت۔ مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ برکت اس کو نہیں کہتے کہ کوئی آپ کو دعا دے کہ یا اللہ اس کو برکت نصیب فرما مال میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے آپ 1,00,000 کما رہے ہیں، اگلے مہینے 10,00,000 کمائیں۔ اضافے کو برکت نہیں کہتے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا نہیں کی تو ماہانہ 10-20 لاکھ کمانے والے بھی پریشان ہیں، برکت نہیں ہے۔ جب برکت نہیں ہے تو کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے تو بندہ پریشان ہے۔ اگر برکت ہے تو 10,000 ماہانہ تنخواہ میں بھی انسان گزارا کر رہا ہے اور خوش ہے اور کافی، اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا ہے؟ اس میں برکت ہے۔ اب برکت کا کیا معنی ہے؟ جتنا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ بہت سارا ہے لیکن کافی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے مال تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا عمر میں برکت، کہتے ہیں نا کہ جو صدقہ زیادہ دیتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ تقدیر ہے نا، اس تقدیر میں کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی، کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں صدقہ دینے سے عمر دراز ہوتی ہے، والدین کی خدمت کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر میں آپ کے 50 سال لکھے ہیں، صدقہ دینے سے آپ کے 60 سال ہو جائیں گے، خدمت کرنے سے آپ کے 70 سال ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ عمر تو اتنی ہے لیکن اس کم عمر میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ عمر تو 50 سال کی ہوگی لیکن کام آپ 100 سال کا کر کے چلے جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے عمر میں برکت۔ ہمارے اکابرین، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کام، عمر تو 63 سال تھی، نبوت کا کام صرف 23 سال کیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی، کہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک دین کو پھیلا دیا۔ 23 سال کی زندگی میں ہمارے اکابرین میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جن کی عمر 35 سال تھی، 35 سال میں دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے جو درس و تدریس میں اپنا نام کمایا ہے، حیران رہ جاتے ہیں کہ 30 سے 35 سال کی عمر میں انہوں نے دین کی اتنی خدمت کر دی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عمر تو کم تھی لیکن کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت نصیب فرمائی تھی۔ تو یہ نہ کہا کریں یا اللہ مال کثیر عطا فرما، زیادہ مال دے کر بغیر برکت کے آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ مال زیادہ آئے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، حادثات میں جائے گا، چوری ہو کے جائے گا۔ برکت ہوگی جتنا آئے گا آپ کو کافی ہو جائے گا، جتنا آئے گا۔ ہم یہ جو بڑے بڑے فیکٹریوں والے دیکھتے ہیں، فلاں روزانہ 10 سے 20 لاکھ اس کی انکم ہے، صافی بچت ہے۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فلاپ ہو گئی فیکٹری، اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے، قرضوں کے نیچے آ گیا ہے، بینک سے سود پہ قرضے لیے ہیں، وہ قرض بھی ادا نہیں کر پایا، دیوالیہ ہو گیا، غائب ہو گیا، اشتہاری بن گیا۔ اب اس کی تصویر تھانے میں لگی ہے۔ اب جس بندے کے لاکھوں انکم ہے ماہانہ، وہ بندہ قرض خواہوں سے چھپ کے پھر رہا ہے۔ کیا جتنا آتا تھا اس میں برکت نہیں تھی، جاتا 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 اس کا جو اپنا تھا وہ بھی سارا چلا گیا، آتا تو جاتا تھا، جو اپنا تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے
زیادہ مال نہ مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے بہت دنیا عطا فرما. یہ دعا فرمایا کریں یا اللہ مجھے برکت والا رزق عطا فرما. برکت والا رزق تھوڑا بھی ہو نسلوں تک کافی ہو جائے گا. بہت رزق ہو, بہت مال ہو, لیکن اس میں برکت نہ ہو, وہ آپ کو بھی کافی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو اس مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی ہے کہ اللہ برکت نصیب فرما. تو یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. اور اسی رجب کے مہینے میں 13 رجب المرجب کو, رجب تعظیم کو کہتے ہیں, تکریم کو کہتے ہیں, اسی مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے بیٹے ہیں, اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. 10 سال کی عمر میں اسلام لائے, 10 سال کی عمر میں. 6 سال کے بعد تو حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے تھے. حضرت علی کے والد ابو طالب وہاں سے گزر رہے تھے. چونکہ حضرت ابو طالب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خیال تھا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ساری ابو طالب نے کی. اسلام نہیں لائے, اسلام قبول نہیں کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات تھے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہیں بیٹھے تھے. ابو طالب وہاں سے گزر رہے تھے, چونکہ وہ حضرت علی کے والد صاحب تھے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے بیٹے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کر, یہ کبھی بھی آپ کو غلط راستے پر نہیں لگائے گا. اسلام قبول نہیں کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پہ خوش تھے, کیونکہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی تھے, سب سے پہلے. اور وہ صحابی جن کے فضائل احادیث میں بھی بیان ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ منورہ والوں پر اپنا قائم مقام بنا کر, عامل بنا کر وہاں پہ بٹھایا کہ میری جگہ پہ مدینہ منورہ پہ آپ یہاں پہ رہیں گے, یعنی لوگوں کا بڑا بنا دیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول, آپ سب جہاد پہ جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں پر سربراہ بنا کر چھوڑ رہے ہیں. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دل تھا کہ میں بھی غزوے پہ جاؤں, میں بھی جہاد پہ جاؤں, آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر حکمران بنا کے چھوڑ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی, تو میرے لیے مثل ہارون علیہ السلام کے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے, کوہ طور پہ جا رہے تھے, اور اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم والوں کے پاس چھوڑ دیا کہ یہاں پہ آپ دین کی تبلیغ کریں, آپ لوگوں کو سنبھالیں, میں طور پہ جا رہا ہوں. تو آپ میرے لیے یہاں پہ ایسے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام. لیکن یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے دی. یہ تھی شان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات کی. مواخات تو جانتے ہیں, مہاجر وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے, انصار وہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان مہاجرین کا استقبال کیا, مسلمان تھے پہلے سے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو ہر انصاری کا بھائی بنا دیا کہ یہ اس کا بھائی ہے، اب یہ اس کو کام پہ لگائے گا، اپنے ساتھ اس کا معاون بنے گا۔ انصار مدینہ منورہ والا، مہاجر جس نے مکہ سے ہجرت کی، اب انصار کو کہا کہ یہ مہاجر آپ کا بھائی ہے، آپ نے اپنے کام کاج میں اس کو شریک کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے، باقی سب کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گلے اور شکوے کے طور پہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا، بڑا علم عطا فرمایا، اور اتنے حاضر جواب، اتنے ظریف کہ کبھی بھی کوئی ان کو لاجواب نہیں کر سکتا۔ چند کفار جمع ہوئے اور کہا کہ اے علی، ہم نے سوال ایک کرنا ہے، آپ نے جواب اس کے بہت سارے دینے ہیں۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ علم بہتر ہے یا دولت؟ کہا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور دولت فرعون، قارون، حامان کی میراث ہے۔ علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، مال تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ علم آپ کی حفاظت کرے گا اور دولت کی آپ حفاظت کریں گے۔ اور اس طرح علم اور دولت کے درمیان افضلیت میں بہت ساری وجوہات بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ظریف اور فتین بنایا تھا کہ کوئی ان کو لاجواب نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت تھا، قریب تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو ایک کافر نے روکا اور سوال ایسا پوچھا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گا کہ اس کے جواب دیتے دیتے عصر کا وقت نکل جائے گا۔ سوال کیا پوچھا؟ وہ کافر پوچھتے ہیں، اے علی، کون سے پرندے انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور یا پرندے انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں؟ یعنی کن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کن کے انڈے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت علی مجھے نام گنوائیں گے کہ فلاں پرندہ بھی انڈے دیتا ہے، فلاں بھی انڈے دیتا ہے، فلاں بھی انڈے دیتا ہے، اور فلاں جانور جو ہے وہ بچے دیتا ہے، فلاں پرندہ بچے دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جن کے کان اندر کو ہوں وہ انڈے دیتا ہے اور جن کے کان باہر کو ہوں وہ بچے دیتا ہے، اور چلے گئے نماز کے لیے۔ اب وہ خود سوچتا رہا، وہ کافر سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں مرغی کے بھی کان اندر کو ہیں، فلاں کے بھی کان اندر، یہ انڈے دیتے ہیں۔ اب وہ خود سوچ میں پڑ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ عطا، ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ اور صحابہ کے درمیان چونکہ ایسی محبت تھی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، وہاں آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے۔ جہاں پہ محبت نہیں ہوتی، یاد رکھنا، وہاں پہ ہنسی مذاق نہیں ہوتا۔ ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، لیکن محبت جہاں ہوتی ہے وہاں بے تکلفی ضروری ہوتی ہے۔ صحابہ کے درمیان ایسی محبت جس کو قرآن نے بیان فرما دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے بارے میں تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اب صحابہ آپس میں خوش طبعی بھی فرماتے تھے، ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہیں جا رہے تھے، ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کر، ایسے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کر، دو تین ساتھی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، درمیان والا دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ بھی اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس طرح وہ چل رہے تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، ایک طرف حضرت عمر فاروق اور درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ طاقت اور دلیری میں تو انتہا میں تھے،
اللہ تعالیٰ نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کا شیر جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، لیکن قد میں ذرا چھوٹے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، قد میں ذرا کم تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ ایک مذاق فرمایا، آپس میں خوش طبعی تھی، محبت تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا علی بیننا کالنون فی لنا، علی ہمارے درمیان ایسا ہے جیسے لنا لکھیں گے نا، لنا لام نون الف، تو لام بھی بڑا الف بھی بڑا نون درمیان میں چھوٹا، تو فرمایا علی بیننا کالنون فی لنا، جیسے لنا کے درمیان نون ہے اسی طرح علی ہم دونوں کے درمیان ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کیا فطانت، کیا ذہانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو کیا فرمایا لولا علی بینکما لکنتما لا، اگر علی تمہارے درمیان نہ ہوتا لکنتما لا، تو تم لا ہو جاتے۔ لا کا معنی عربی میں ہے نہیں، ختم نہیں، یعنی لام نون الف کے درمیان سے نون کو ہٹا دو تو لام الف رہ گیا، لام الف کا معنی لا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان نہیں تو تم لا بن جاؤ گے، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک علمی لطیفہ ہے۔ تو اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا وہ امت کے لیے ایسا نمونہ ہے کہ ہر مقام، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر کیفیت، ہر موسم کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور موجود ہے احادیث میں، سیرت میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ آپس میں تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل پر صحابہ کے ساتھ ایسی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، کھجوریں کھا رہے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ سب آپ نے کھا لیے، آپ نے اتنی زیادہ کھا لیے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا، ہاں یا رسول اللہ یہ سب میں نے کھا لیے، اور یا رسول اللہ آپ گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہیں۔ قربان جائیں ایسی لطافت پہ، ایسی محبت پہ، یعنی حضرت علی ایسے اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی۔ اب اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ محبت، خوش طبعی، خوش دلی یہ بھی جھلکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشک صوفی نہیں بننا۔ خشک صوفی جب سمجھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خشک صوفی کو درہ مارا تھا۔ یہ جو شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اس کے ماتھے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، ایسے نہیں بننا۔ خوشی کی جگہ میں خوشی، خوش طبعی کی جگہ میں خوش طبعی، لیکن ذکر کی جگہ میں اور دین کی محفل میں وہاں پھر گپ شپ، بات چیت، دین کی خلاف ورزی، وہاں پھر یہ پھر منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسی خوش طبعی بھی فرمائی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور 4 محترم مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے۔ محترم اس لیے نہیں ہے، ہم کسی بزرگ کا، عالم کا احترام کرتے ہیں تو اس کے سامنے 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو تھوڑا جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی جوتی سیدھی کرتے ہیں۔ اب مہینے کا احترام کیسے کریں گے، مہینے کی عزت کیسے کریں گے؟ محترم مہینہ ہے، محترم مہینے کا احترام اس طرح کریں گے کہ اس مہینے میں ہم عبادات زیادہ کریں گے، ہم نوافل زیادہ پڑھیں گے۔ یہ مہینہ ہے، پھر شعبان ہے، اس میں آہستہ آہستہ اپنے عبادات بڑھاتے جاؤ، نوافل بڑھاتے جاؤ، تلاوت بڑھاتے جاؤ، تاکہ رمضان تک آپ کی خوب ورزش ہو جائے عبادات میں، اور رمضان میں آپ کو نئے سرے سے عبادات شروع نہ کرنے پڑے بلکہ آپ کو عادت ہو چکی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے بھی رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرمائے اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔